لیکن اس کے باوجود پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انگلش نہیں سیکھ پاتے؟ بلکہ ہمیں یہ جو خوف ہے انگریزی کا، یہ وراثت میں ملا ہے. اگر بچہ جو ہے وہ اردو غلط بولتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ انگریزی غلط بولتا ہے تو اس کے ساتھ کے جو دوست ہیں وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کریں پیرنٹس؟ کیونکہ پیرنٹس کو تو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ گھر میں انگلش بولیں، اسکولوں کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محض ایک زبان ہے. بالکل صحیح. اور اس کو زبان کا درجہ دینا ضروری ہے، اسے کلاس کا درجہ دینا ضروری نہیں ہے. اور ہماری نظر میں کوئی پڑھا لکھا انسان تبھی ہے جب اس کو انگریزی آتی ہے، تعلیم یافتہ یا روشن خیال جبھی ہے جب اس کو انگریزی آتی ہے. کیونکہ اسکول کو ان کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ جہاں سے کہ وہ اگر ان میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں. استاد جو ہے نا ایک بہت بڑا رتبہ ہے. بالکل. اور استاد کے رتبے پہ فائز ہونا آسان نہیں ہے. تو ماڈرن جو سسٹم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور ماڈرن سسٹم ضرور بتائیں. آپ نے بات ہی دبا دی تو پھر بات رہ کہاں گئی اس کے پاس؟ پہلے آپ اسے کھل کے بولنے کی اجازت تو دیں. لینگویج جو ہے وہ بول بول کر آئے گی. انگریزی میں یہ ہے کہ انگریزی میں ہمارے اوپر چارج نہیں لگایا جا سکتا، ہماری زبان نہیں ہے. اگر ہمارا انگلش کے اندر نصاب ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے. This is Mohammad Ali Qasim, career counselor, life coach, motivational speaker, English language instructor and a teacher. اور اس وقت میں فورم سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ ہے ایم اے کیو ٹیچنگ اینڈ کاؤنسلنگ فورم. میرے فیس بک پیج کو لائک اور میرے یوٹیوب پیج چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمارے یہاں پر بچپن سے بچوں کو انگلش پڑھائی جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے جو اسکول چنا جاتا ہے اس میں زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ انگلش میڈیم اسکول ہو اور اس اسکول کی وجہ سے ہمارے بچوں کو انگلش آ جائے. اور ہمارا جو نصاب ہے وہ بھی پورا کا پورا جو ہے زیادہ تر انگلش میں ہی ہے، سوائے سندھی، اسلامیات اور اردو کے. اور کچھ اسکولوں میں تو اسلامیات بھی انگلش میں ہی پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انگلش نہیں سیکھ پاتے؟ بلکہ انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، انگلش میں نصاب ہونے کی وجہ سے جو بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کانٹینٹ جو انہیں سمجھ آنا چاہیے وہ انہیں سمجھ نہیں آتا اس طریقے سے جس طریقے سے انہیں صحیح طور پر سمجھ آنا چاہیے. اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، پرابلمز ان انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، ہم نے بات کرنے کے لیے آج جس مہمان کو اپنے ساتھ بلایا ہے وہ ہے مصباح مجید. السلام علیکم مصباح، کیسی ہیں؟ السلام علیکم. الحمدللہ، I'm good. میں اچھی ہوں. Thank you for joining us. You're most welcome. Indeed, I am honored to be here. Thank you, Miss Misbah Majid. She's an educationist, linguistic researcher, part-time journalist, and she has done MPhil in educational leadership and management, and she has also done MA in English literature and language also. Wow. ویسے اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انگلش ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو مس سب سے پہلے تو مجھے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ بیسیکلی بچوں کو یہ جو پرابلمز آتے ہیں یہ کیا پرابلمز ہیں اور یہ کیوں آتے ہیں؟ اچھا جی، پہلے تو سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم میری طرف سے. تھینک یو سو مچ سر محمد علی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور خاص طور پر ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے جس کے بارے میں جو ہے وہ تکلیف دہ معاملات ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں بات چیت کروں. گو کہ میں انگریزی کی استاد ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اردو میں لوگوں کو جو ہے وہ اس بارے میں آگہی دوں، تاکہ ہم جو ہے وہ روشن خیالی سے ان باتوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکیں. بالکل. جو اصل مسائل ہیں اور جو اصل حقائق ہیں ان کو جب تک ہم اپنی مادری زبان میں لوگوں تک نہیں پھیلائیں گے اور ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے، وہ جب تک جو ہے وہ ایک محدود طبقے تک رہے گی اور بات آگے نہیں جا پائے گی. بالکل صحیح. تو میں یہ چاہوں گی کہ
ہماری جو ہمارا جو ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اردو ہی میں جو ہے وہ ہم آج زیادہ تر بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. جی تو ایسا ہے سر محمد علی کے جو سوال آپ نے کیا ہے، اور بلکہ ابھی جب آپ اس انٹرویو کا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے تو اس وقت واقعی میں جو ہوں وہ ریویو کر رہی تھی چیزوں کو، اور وائل ریکالنگ دیم، اور مزید جو میرا تجربہ ہے ریسرچ میں جو بھی کچھ سامنے آتا ہے اور پڑھانے کے درمیان جو بھی کچھ سامنے آتا ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، انگنت وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گو کہ انگریزی بہت اہم ہے اور لازم و ملزوم ہے ہمارے سروائیول کے لیے آج کی دنیا میں، کیونکہ آبویسلی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور آفیشیلی ایک مقام ہے انگریزی کا. ہماری تمام جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ہے، گورنمنٹ انسٹرکشنز ہیں ایون، اور جتنا بھی ہمارا نصاب ہے اس کا جو 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 زبان ہے وہ انگریزی ہے. تو اس کو سمجھے بغیر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. لیکن اہمیت، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور جاننے کے باوجود جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارا جو یوتھ ہے یا ہمارے جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں موجود ہیں، وہ جو ہے وہ اپنا نہیں پاتے انگریزی کو. اس کی انگنت وجوہات ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں ان پہ جو ہے وہ روشنی ڈالنے کے لیے وقت چاہوں گی آپ سے. ویسے میں ایک بات، آج پہلی بار آپ سے اردو میں بات ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے، اور یقین آپ اردو میں بات کر کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور آپ بالکل اس کے مسئلے مسائل بتائیں، کیونکہ جتنا آپ انگلش کو پچھلے 11 سال سے کالج، یونیورسٹی، ہر لیول کے اسکولوں کے اوپر، ہر لیول کے اوپر دیکھ رہی ہیں، تو بالکل اس کے بتائیں کہ کیا پرابلمز ہیں اور پھر ہم اس کے سولوشن کی طرف بھی آئیں گے. بالکل. اصل میں پچھلے 11 سال میں بس اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کے مواقع مجھے فراہم ہوئے. اسکول لیول، پرائمری لیول کو بھی پڑھایا، سیکنڈری کو بھی پڑھایا. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ انٹرمیڈیٹ میں جو کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں کا بھی میرا ایکسپوجر رہا. انٹرمیڈیٹ کالجز میں بھی پڑھایا. اس کے بعد اب میں یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں. تو وین آئی لک بیک آئی کین سی اے لانگ جرنی. اور اس میں مسائل جو ہیں وہ، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ مسائل ان کے حل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. اور اصل مسئلہ یہ ہے، مجھے جو میجر جو روٹ کاز لگتی ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے سر محمد علی کہ ہمیں یہ جو خوف ہے انگریزی کا، یہ وراثت میں ملا ہے. اور ہاں، ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے کیونکہ ہم کالونیلی، ہم سب کانٹیننٹ سے ہمارے پاس جو نسل در نسل ورثے میں جو چیز آئی ہے، ہم ایک لاشعوری طور پر انگریزی سے متاثر اور خوفزدہ ہیں. اچھا، اب آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجیے. جی اچھا مصباح، اگر میں اس کو اس طریقے سے کہوں کہ ایک طریقے کے ہمیں خوف کے ساتھ اگر میں یہ ورڈ یوز کروں کہ ہم ایک قسم کے کمپلیکس میں، وہ کمپلیکس میں تبدیل ہو گیا ہے. یعنی کہ آبسیشن اور پلس فیئر دونوں چیزیں ہیں. متاثر بھی ہیں، اثر انداز بھی ہیں، لیکن نیگیٹولی اثر انداز ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جس قسم کی انگریزی اب استعمال ہونے لگی ہے، اور جس طرح کلاس میں اگر بچہ جو ہے وہ اردو غلط بولتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ انگریزی غلط بولتا ہے تو اس کے ساتھ کے جو دوست ہیں وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو ہے نا، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اور یہ فرسٹ ریزن آف انہیبیشن ہے. یہ اینزائٹی، فیئر، آپ جتنے ریسرچ پیپرز پاکستانی لوکلی کانٹیکسٹ میں جتنی ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے، اس میں اگر آپ پیپرز اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ڈاکٹر فوزیہ شمیم کو دیکھتے ہیں، اس میں آپ ڈفرینٹ ریسرچرز کو، جو بھی پریویلنگ ریسرچرز ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ گو کہ انگریزی اہم ہے، گو کہ ہم یہ جانتے ہیں انگریزی اہم ہے اور ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن ہم باوجود اس کے کہ ہمارا بچہ بچپن سے لے کر اور یونیورسٹی لیول تک انگریزی پڑھتا ہے، وہ انگریزی سیکھ نہیں پاتا کیونکہ وہ خوفزدہ بھی ہے اور متاثر بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محض ایک زبان ہے. بالکل صحیح. اور اس کو زبان کا درجہ دینا ضروری ہے، اسے کلاس کا درجہ دینا ضروری نہیں ہے.
ہم نے اس کو ایک سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کر دیا. بالکل 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 صحیح بات. اگر کسی شخص کو انگلش آتی ہے تو ہم اپنے خود ہی ایک ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھی جگہ سے پڑھا ہوا ہے. اور اگر کسی کو انگلش نہیں آتی، ایون میرا خود اسکولوں سے تعلق رہا ہے، تو میرے پاس ایک اردو کی ٹیچر آئیں اور وہ بہت اچھی ٹیچر اردو کی، ایم اے کری ہوئی اردو کے اندر. وہ مجھ سے آ کے کہہ رہی ہیں کہ سر جو آپ لوگوں کو آ کر جو اٹینشن جو پیرنٹس کی طرف سے، اسکول کی طرف سے جو آپ لوگوں کو ملتی ہے ایز این انگلش ٹیچر، وہ اردو ٹیچر کو نہیں ملتی. اچھا اب یہ ڈسکریمنیشن ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ ہونی نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اب اس کے اندر ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ٹیچرز اور پیرنٹس کا ہی رول آ سکتا ہے، کیونکہ جب تک فاؤنڈیشن سے نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا نا پرائمری لیول سے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اصل مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم خود بینگ پیرنٹس اور بینگ ٹیچرز obsessed ہیں کسی لینگویج سے، اور ہماری نظر میں کوئی پڑھا لکھا انسان تبھی ہے جب اس کو انگریزی آتی ہے، تعلیم یافتہ یا روشن خیال جبھی ہے جب اس کو انگریزی آتی ہے. اصل میں ہم نے انگریزی کو کنیکٹ کر لیا ہے سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ اور لبرلزم سے. بالکل وہاں پر بنیادی مسئلہ ہے. تو ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو والدین ہیں، عام خواتین، گھریلو خواتین جو گھروں میں موجود ہیں، جو بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اور وہ اساتذہ جو کہ محنت سے اسکولوں میں جا کر پڑھا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انگریزی کو محض ایک زبان کا درجہ دیں. تبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنی بات بچوں کے دماغوں میں اتار سکیں. تو کیا کریں پیرنٹس، کیونکہ پیرنٹس کو تو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ گھر میں انگلش بولیں، اسکولوں کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے، تو بیچارے پیرنٹس کیا کریں؟ اور ٹیچرز بھی کس طریقے سے ٹیچرز اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں اس کے لیے ایک پریکٹیکل ٹپ جو پیرنٹس کو دوں گی، خواتین خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں، ان کو میں یہ ٹپ دوں گی کہ خدارا غلط انگریزی نہ بولے. اور اگر صحیح انگریزی آپ کو سیکھنی ہے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کا عزیز ترین دوست گوگل ہے، اس کے اوپر آن لائن فری کورسز موجود ہیں انگریزی کے. بالکل بالکل. جن پہ A1 لیول کی، A1 لیول سے مراد یہ ہے کہ سب سے سٹارٹنگ بگننگ لیول کی انگریزی کے کورسز ہیں. ان کو وہ فری کورسز ہیں، ان کے لیے کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ میری نالج میں اور میری نظر سے گزرے ہیں جو ایسی خواتین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کے سلیبس اور اس کو اسکول کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہی. پہلی بات. دوسری بات، ٹیچرز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ایز اے ٹیچر دیکھیں، استاد جو ہے نا ایک بہت بڑا رتبہ ہے. بالکل. اور استاد کے رتبے پہ فائز ہونا آسان نہیں ہے. میں کسی چیز کی تلقین کروں اور اس کے اندر اس میں میرے اپنے اندر اگر کمی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر میرے قول و فعل میں تضاد ہے. تو میں استاد ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گی کہ میں سب سے پہلے اپنا نظریہ بدلوں اور میں اس نظریے پر آؤں کہ یہ انگریزی محض زبان ہے. اور اسکول کی مینجمنٹ ہونے کی حیثیت سے میں ہائر انگریزی کے ان ٹیچرز کو کروں جن کی انگریزی درست ہو، اور اگر درست نہیں ہے تو انہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے وہ مواقع فراہم کیے جائیں، آسان اور جسے کہنا چاہیے ہے اکنامیکل، سستے اور آسان طریقے وہ مہیا کیے جائیں جن کو وہ اپنا سکیں اور وہ انگریزی سیکھ لیں. انگریزی کو ہوا نہ بنائیں. اسکول کی مینجمنٹ بھی انگریزی کو ہوا نہ بنائے. بالکل مصباح، آپ نے بہت ہی زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہی بات ہے کہ اگر ٹیچر میں کمپلیکس نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچوں جو ہیں ان کے اس میں کمپلیکس نہیں آنے دے گا وہ، اور وہ اس کو خود کو بہت اچھی آتی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی انہی بیک گراؤنڈ سے پڑھ کر آئے ہیں. تو اگر اسکول جو مینجمنٹ ہے ان کو یہ مواقع یعنی کہ فراہم کرنے چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اسکول کو ان کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ جہاں سے کہ وہ اگر ان میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں. طریقوں سے ہمارے یہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ یوز ہو رہا ہے انگریزی پڑھانے کا، جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ ہے. بالکل. یعنی کہ اب اس کے بعد کتنی سیکنڈ لینگویج ٹیچنگ میں ریسرچ ہو چکی ہے، کتنی ترقی آ چکی ہے اور کتنی چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اب یہاں پر سوشل اسٹریٹیفیکیشن آ گئی. وہ طریقہ جس طریقے سے انگریزی صحیح طرح پڑھانی چاہیے وہ صرف گنتی کے اسکولوں میں اپنایا جا رہا ہے جن کی فیسیں ناقابل برداشت ہیں ایک عام انسان کے لیے. میرے اور آپ کے جیسا عام انسان
جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے وہ ان اسکولوں کو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ان اداروں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا. اور جن اداروں کی فیسیں ہم ادا کر سکتے ہیں, جہاں جن کی مائیں پریشان ہیں کہ یہ کس طرح انگریزی سیکھیں گے, ان کی کلاس روموں میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر وہ انگریزی سکھائے, اگر وہ انگریزی بول بھی لیں غلط غلط گھر میں اور وہ کوشش کر بھی لیں, تو کیسے انگریزی آئے گی, جبکہ ریسرچ پروف کرتی ہے کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے تو انگریزی سکھا ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ماڈرن جو سسٹم ہے, میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, تو آپ اس کو ضرور ماڈرن سسٹم ضرور بتائیں. طریقے سے زبان سکھانے کا طریقہ تھا, سیکنڈ لینگویج لرننگ کی تھیریز ہم ان کو کہتے ہیں. اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بچے کے سامنے جو ہے وہ قواعد پڑھائیں ادب کے, یعنی انگریزی پڑھانی ہے تو انگریزی گرامر پڑھائیں, اور گرامر کے رولز آپ ان کو رٹوائیں, اور گرامر کے رولز رٹوانے کے بعد ان کو ڈرلنگ کروائیں. آئی ہیو آئے گا, آئی ہیز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ طریقہ کار بدل گیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ایسی سچویشن میں ڈالیں جہاں پر وہ حل ڈھونڈے اس زبان کے اندر اس سچویشن کا. مثال کے طور پر آپ نے اس کو وہ سچویشن دے دی کہ بیٹا اب تم ازیوم کرو, تمہیں رول پلے کرنا ہے کلاس میں کہ تم ایک شاپنگ مال میں کھڑے ہوئے ہو اور آپس میں گفتگو کر رہا ہے شاپ کیپر اور بائر, اور ان دونوں کی گفتگو دونوں انگریزی میں ہونی چاہیے. یعنی کہ بچہ بھی یہ بھول جائے کہ یہ میں انگریزی بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں, اور پڑھانے والا بھی اس کی غلطیوں کو گاہے بگاہے اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے پوائنٹ آؤٹ کر کے. صحیح, کہ تم نے ہیو لگانا تھا جہاں ہیز لگایا ہے, کیونکہ زبان یاد نہیں کی جا سکتی, زبان انٹرنلائز کی جاتی ہے. بلکہ اب جو ہے وہ میں یہ چاہوں گی کہ میں آپ کے فورم سے اس بات کو کہہ سکوں جو میں بار بار اپنے کلاس روم میں بھی پڑھاتی ہوں. جب میں انہیں فنکشنل انگلش کی کلاس میں بیسک کورس پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا, اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس اگر کمیونیکیٹو کمپٹنس ہے, تم نے اپنی بات کا مطلب اور مقصد بیان کر دیا, تو چاہے تم نے ہیو لگایا چاہے ہیز لگایا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, اس کی درستگی ہم بعد میں کریں گے جب تمہاری انگریزی امپروو ہو جائے گی اور تم بزنس کمیونیکیشن پڑھو گے, اکیڈمک رائٹنگ پڑھو گے, وہاں میں تمہاری غلطی پکڑوں گی اور سیدھی کروں گی. ساتھ بہرحال جو میرے شاگرد ہیں تو میں ان کو یہ بات بار بار ریمائنڈ کراتی ہوں. اچھا, اس میں ایک وجہ اور بھی ہے, پھر میں دوبارہ ایک اور سوشل ایشو پہ آؤں گی. ہمارے گھر میں جب بچے بولتے ہیں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا, ٹوک دیا جاتا ہے. ٹوک دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ٹوکنے کا کلچر بہت زیادہ ہے. گو کہ کوئی انگریزی بول رہا ہو یا اردو بول رہا ہو, ہم اسے بار بار ٹوکتے ہیں. اس ٹوکنے سے ویسے ہی کانفیڈینس شیٹر ہو جاتا ہے, تو شاگرد اسکول جا کے کیا بولے گا, اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی جا کے کیا بولے گا, کیا بات کرے گا. جب آپ نے بات ہی دبا دی تو پھر بات رہ کہاں گئی اس کے پاس. پہلے آپ اسے کھل کے بولنے کی اجازت تو دیں. بالکل صحیح بات ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سیکھنی ہے, لینگویج سیکھنی ہے, تو دیکھیں لینگویج جو ہے وہ بول بول کر آئے گی. ڈکشنری کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ اس کے ورڈز جو ہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہر ٹیچر کو ہر ورڈ کا مطلب نہیں پتا ہوتا. مجھے بہت سارے اردو کے ورڈ ہیں, مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. بالکل ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں. ہماری اردو تو خیر بہت ہی خراب ہے, اللہ تعالیٰ مطلب ہدایت دے ہم سب کو. لیکن انگریزی میں یہ ہے کہ انگریزی میں ہمارے اوپر چارج نہیں لگایا جا سکتا, ہماری زبان نہیں ہے. میں اپنے شاگرد کو یہی, تمام شاگرد کو یہی کہتی ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ غلط بولیں گے نا, اور کیا, بولیے, اور کیا, اور بولیے, اور بھول جائیے ان لوگوں کو جو آپ کو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں انگریزی صحیح نہ بولنے پر. اور اس میں بھی میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہوں اردو بولتے ہوئے. انگریزی بولتے ہوئے مجھے اتنا خوف نہیں ہوتا, لیکن اردو بولتے ہوئے میں بہت خوفزدہ ہوتی ہوں, کیونکہ یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو میرے اوپر چارج لگ سکتا ہے کہ یہ میری اپنی زبان ہے, یہ تو کم از کم مجھے درست آنی چاہیے. لیکن یہاں پر عموماً جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ ذرا الٹا ہے. بالکل اردو آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ بہت ماڈرن ہیں, اور انگریزی اگر آپ جو ہے وہ غلط بول رہے ہیں, اردو آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ جو ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور انگریزی غلط بول رہے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہا مصباح آپ نے. اور آج کے جو میرے پروگرام کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں انگلش میں اگر ہمارا نصاب ہے, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں میڈیم آف انسٹرکشن, اگر ہمارا
انگلش کے اندر نصاب ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس وقت اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنلی کسی بھی چیز میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی انگلش اچھی ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دوں کہ میں تھوڑے عرصے پہلے، یعنی کہ کافی سال پہلے جو ہے، ایک اسکول کے اندر انگلش کے ڈیمو کے لیے گیا تھا نا جی۔ تو جب میں وہاں پہ ڈیمو کے لیے کلاس میں گیا تو میں نے انگلش میں ساری وہ چیزیں کرنا شروع کریں، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سر ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ ہمارے کوئی نیا ٹیچر آئے کچھ آئے تو ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا اس کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ اس میں ایک دو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے بتا دیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا فرق محسوس کیا جب وہی چیزیں میں نے ان کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں تو پوری کلاس میں یہ کہہ سکتا تھا کہ پین ڈراپ سائلنٹ تھا۔ اور مصباح اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب ہمارے بچوں کو ہم کچھ پڑھاتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تو پھر وہ اس قسم کے بیہیویئر کا سہارا لیتے ہیں جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو اچھا، اس کے بارے میں اکارڈنگ ٹو ریسرچ دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس۔ The first school of thought which was previously adopted, it was that we as English teachers or educationists cannot in any case use the other language. مطلب کہ اگر آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں تو آپ کلاس روم کے اندر اردو کا ایک بھی لفظ استعمال نہ کریں۔ اب جو ہے وہ چینج آیا ہے، اب وہ یہ چینج آیا ہے، جتنی بھی سیکنڈ لینگویج لرننگ میں ریسرچ ہوئی ہے، کرنٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنی مادری زبان کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر آپ لیتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لرنر کو یہ چیز زیادہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے تو آپ اردو یا اپنی مادری زبان کا سہارا لیں ایز اے ٹیچر۔ لیکن پھر اس میں جب آپ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ کوئی رول پلے کروا رہے ہیں، پریزنٹیشن کروا رہے ہیں، اس میں آپ بچوں کے اوپر یہ اصول لاگو کریں کہ آپ نے اردو کا سہارا نہیں لینا، آپ نے تھرو آؤٹ انگریزی ہی استعمال کرنا، تاکہ ان کے اندر ایک اسٹرگل اور ایک سروائیونگ، یعنی کہ وہ ووکیبلری، چوائس آف ورڈز، ان سب چیزوں کا خیال رکھ سکیں جب وہ انگریزی استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ان کی زبان میں وسعت آئے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مصباح، ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے جو ہے بہت ہی اچھا لگا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اب تو جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ ہم چلیں پرائمری کے اوپر تو ہم ایک نئے اس سے وہ کر سکتے ہیں، جیسے جو اسٹوڈنٹ اس وقت 9-10 میں ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، کالجز میں ہیں، تو اب ان کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں انگلش لینگویج چاہیے گی۔ اگر وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی بلاگر اچھے بننا چاہتے ہیں، وہ فیس بک کو اور یوٹیوب مارکیٹنگ وغیرہ ان کو انٹرنیشنلی کرنی ہے، انہیں ڈاکٹر بننا ہے، انہیں کوئی بھی چیز جو ہائر ایجوکیشن، ہائر لیول تک جانا ہے تو اس کے لیے انگلش ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس وقت میں آپ کیا میسج دیں گے کہ انہیں کس طریقے سے اس چیز کو امپروو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کو بہت عجیب سی لگے گی میری بات، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کرونا وائرس نے جہاں ہمیں بہت ساری مشکلات دی ہیں، وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ بلیسنگز بھی دی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے ایک طرح سے ہمارے اوپر کہ ساری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈیجیٹائزیشن پہ آ گئی ہے گلوبلی، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی۔ صحیح، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی، اور اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میچ کرنے لگے گا ہماری جنریشن کی نیڈ سے۔ یہ جو نیو ملینیلز ہیں، ابھی کی جو نسل ہے، اس کی جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی ہم لوگوں سے۔ بالکل صحیح۔ اور ان کی نیڈز اب میٹ ہو جائیں گی، تو میں اس قسم کی بالکل بھی ان کو کوئی ایسی رائے نہیں دوں گی جو کہ وہ نہ اپنائیں، کیونکہ یہ ایزی گوئنگ اور لیزی قسم کے اسمارٹ بچے ہیں، لیزی قسم کے اسمارٹ بچے ہیں۔ اچھا، یہ یہ آسان راستے چننے پر جو ہے نا وہ بلیو رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے، ان کے پاس جو گیجٹس ہیں، ان کے پاس جو ٹیبلٹس ہیں، ان کے پاس جو موبائل فونز ہیں، ان پر یہ بہت اچھے سے اپنی انگریزی کی امپروومنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں ایک کلک کے اوپر۔
یعنی کہ ٹیڈ ٹاکس ہیں آپ کی جو یو جسٹ کلک آن دا یوٹیوب اینڈ اوپن دا ٹیڈ ٹاکس، لسن ٹو دیم. فارن پروننسیشن، انگلش کانٹینٹ، everything is available. Yeah, each and everything is available on net and YouTube. Plus, you know, reading in any case is inevitable. You cannot just, undermine the importance of reading at any cost. تو اب وہ ریڈنگ کسی بھی فارم میں ہو، اور چاہے وہ ویژول ایڈ کے ساتھ ہو، چاہے وہ اینیمیٹڈ موویز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کارٹون موویز کی صورت میں ہو، وہ جو انگریزی کا انٹیک ہے نا، اس کو ایسی فارم میں کر دیں کہ وہ آسان ہو جائے بچوں کی، میں وہ پسند کریں میں وہ کریں. بہت شکریہ مصباح آپ کا، اور آپ کے بلائیں، آپ کے مدعو کرنے کا بہت شکریہ، خصوصاً آج ہم سے اردو میں بات کرنے کے لیے. اتنا بڑا انگلش کا بیک گراؤنڈ ہو، اور جو یونیورسٹی لیول کے اوپر، اور ایچ اینڈ ایوری پلیس، کیونکہ میں آپ سے کئی جگہ کے اوپر مل چکا ہوں، تو آپ کی جو انگلش میں ہی آپ سے بات ہوئی ہے، تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اردو تو میرے دل کے بڑے قریب ہے. ارے بالکل بالکل بالکل. تو مصباح آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں آج کے پروگرام میں بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس وغیرہ کو، یہی پروگرام دوں گا کہ آج ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس کا جیسا یوز کریں گے، آپ اگر اسے انگلش سیکھنے کے لیے روزانہ 2 گھنٹے نکال لیں گے، تو آپ چند کچھ عرصے کے بعد بہت اچھی انگلش بول رہے ہوں گے. اور آپ جس طریقے کا یوز، اور مس مصباح نے ایک بات یہ بھی بولی تھی کہ پینڈیمک میں بھی ایک بلیسنگ ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ مجھے یہ ویڈیوز وغیرہ میرا بنانا، وہ میں نہیں بناتا تھا، نہ مجھے اس کی چیزیں آتی تھیں، لیکن آج اس ویڈیو بنانے سے، کانٹیکٹ کرنے سے لے کر اس کے تھم نیلز بنانا، اس کے اندر گرافکس کرنا، اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی، وہ جو مجھے یہ ٹائم جو ملا پینڈیمک میں، اس کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کر پایا. تو آپ لوگ تو ینگ بچے ہیں، سب ہیں، تو آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے اس کا ٹیکنالوجی، ارے یہ بڑے اسمارٹ ہیں آئی ٹی میں، تو یہ دے آر اسمارٹر دین اس. بالکل. میں خود بچوں سے اس میں کافی چیزیں پوچھتا ہوں، سیکھتے ہیں، ہیلپ لیتے ہیں. بالکل. اور بل گیٹس نے کہا تھا نا کہ آئی آسکڈ لیزیسٹ پرسن ٹو ڈو دا ہارڈیسٹ ورک بیکاز ہی ول دا ایزیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. ہاں، اسمارٹیسٹ وے نکال لے گا وہ. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور بات مس نے کہی تھی، تو میں اس کے اوپر بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ لوگ پیرنٹس ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو لینگویج کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. آئی ول گیو یو دا وے، اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنی جو ہے وہ لینگویج کو صحیح کر سکتے ہیں، اور اپنے بچے کے جو ایجوکیشن میں ہے اس میں کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور آخر میں ایک بار پھر مصباح مجید کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی مجھے قاسم کو اجازت دیجیے. اور جانے سے پہلے میرے پیج کو لائک اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.